ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی، الحمد للہ علی آلائہ، الحمد للہ علی نعمائہ، الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا، والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام، شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا العالمین، رحمتا للعالمین، ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وعلیکم السلام۔ وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ بسم الله وبالله وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی، سورۃ المعارج، سورۃ المعارج آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤیہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وعلیکم السلام۔ سورہ معارج کے بارے بات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ معارج کا نام اس میں موجود تیسری آیت میں لفظ معارج ہے، جس کا انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو عرض کریں گے معارج۔ تو سورہ معارج اسی سے نام رکھا گیا ہے۔ سورہ معارج مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یعنی زیادہ تر اس کا حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ آیات مدنی اس میں شامل ہوں۔ طریقہ کار مفسرین کا یہ ہے کہ اگر اکثریت یا مرکزی حصہ سورت کا کسی جگہ اگر ہجرت کے بعد نازل ہوا تو اس کو مدنی شمار کرتے ہیں، ہجرت سے پہلے والے کو مکی شمار کرتے ہیں۔ اور بھی بعضوں نے جغرافیائی لحاظ سے اس کو تقسیم کیا ہے کہ جو اس جغرافیہ کے مدینہ والے حصے میں نازل ہوا یا اس طرف آئے ہوئے تو وہ مدنی، اور جو مکہ اور اس کے آس پاس میں نازل ہوئی کوئی صورت تو اس کو مکی صورت کہتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی اس کی ایک تقسیم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر صورت مشتمل ہے عقائد پر، اصول دین پر، توحید پر، رسالت پر، قیامت پر زیادہ تر اس کا فوکس ہے تو وہ مکی شمار ہوتی ہے۔ اور اگر فروع دین کی بات ہے، نماز کی ہے، روزے کی ہے، معاشرت کی ہے، مسلمانوں کو زندگی کے ڈھب اور معاشرت بتانے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آداب زندگی، آداب شریعت، آداب عبدیت اور بندگی بتائے گئے ہیں تو وہ سورت مدنی شمار ہوتی ہے۔ یہ سورت بیسکلی مکی ہے، سورت المعارج، لیکن کچھ آیات کے حوالے سے
اس کی جو تفسیر موجود ہے اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ آیات مدنی ہیں، اور ان میں ہو سکتا ہے کہ پہلی ایک دو آیات اس طرح کی ہوں جس میں ان کو مدنی کہا جائے۔ بہرحال یہ بہت زیادہ بھی کوئی علمی اس میں ایسا نفع نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت ڈیپلی جائیں کہ بھائی حتماً پتہ چلے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی یا مکہ میں۔ کلام خدا ہے، جدھر بھی نازل ہوا ہے ہمارے لیے حجیت رکھتا ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔ سورۃ المعارج بھی جیسے کہ بعض دوسری صورتیں ہیں، یہ بھی کچھ عارضی اور دنیاوی نفعوں کے لیے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، علاوہ اس کے کہ اس میں تکمیل انسان کے فوائد موجود ہیں، توحید کو جاننے کے حوالے سے یا پورے ایک جہانی اور کائناتی منظر کو جاننے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، حقیقت کو پہچان کرنے کے حوالے سے موجود ہے۔ وہ تو اپنی جگہ پر اگر کوئی ظاہری اور جلدی اور ابتدائی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس صورت میں خاص طور پر ذکر ہوئے ہیں۔ پہلی بات جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ صورت تلاوت کرتا ہے تو اس شخص کو تمام امانتدار لوگوں جتنا اجر دیا جائے گا آخرت میں، نمازیوں جیسا اجر دیا جائے گا۔ ایک میں ہے کہ یہ حضرت نبی خاتم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جو سورہ معارج کی تلاوت کرتا رہے گا۔ یہ اخروی فائدہ۔ خواص قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قید میں ہے شخص اور جان چھڑانا چاہتا ہے، قید سے وعلیکم السلام قید سے نکلنا چاہتا ہے، پھنسا ہوا ہے، تو وہ شخص اس صورت کو پڑھے، مسلسل پڑھتا رہے، خدا کریم اس کی رہائی کے وسائل فراہم کرے گا۔ تیسرا ایک اور فائدہ جو ذکر ہوا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے، یہ ذکر ہے کہ یہ بہت جوانوں کے لیے نسخہ ہے، جوانوں کے لیے بہت مہم ہے یہ چیز جو ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، اور اکثر جوانوں کو جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہوتی ان کو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان میں چونکہ انسانی جسم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور وعلیکم السلام اس کی وجہ سے جب انسان میں ایک خاص قسم کا مادہ منویہ ایک خاص لیول سے بڑھ جاتا ہے تو وہ ہر صورت میں اس نے جسم سے باہر جانا ہوتا ہے، اور وہ یوں ہوتا ہے کہ خواب یا کسی ایسی صورت میں انسان مبتلا ہوتا ہے اور اس کو احتلام کی صورت میں اس سے وہ مادہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جوانوں کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے، خصوصاً وہ جو پاکیزگی کا دھیان کرتے ہیں، جو نماز کے لیے حساس ہوتے ہیں، نماز کے لیے اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، وضو میں رہنا چاہتے ہیں، غسل کرنا ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، کپڑے دھونا مشکل ہوتا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ صورت رات کو انسان پڑھے تو خدا کریم اس کی صبح تک حفاظت کے لیے فرشتے متعین کر دیتا ہے، تو وہ محفوظ رہتا ہے، احتلام سے بچ جاتا ہے اگر یہ صورت پڑھ کر سوئے۔ یہ بھی ایک فوائد میں سے ایک فائدہ ذکر ہے۔ البتہ آپ دوستوں کو بتا دوں صرف یہ صورت نہیں ہے، ایک دو اور صورت بھی ہے جو اسی قسم کا فائدہ رکھتی ہیں، جن کو دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے یا اس کی معلومات بعض جگہوں سے لی جا سکتی ہیں۔
تو یہ اس کے یہ فائدے ذکر ہیں صورت پوری پڑھنے کے، صرف تلاوت کے۔ اب یہ تلاوت کوئی بھی کر سکتا ہے، معنی سمجھے نہ سمجھے، صرف تلاوت کرے تو یہ الفاظ کے فوائد ہیں، یعنی اس الفاظ کے زبان پہ لانے کے فوائد ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو جملہ ہے آیت کا، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، مانگا کسی مانگنے والے نے، جو سرسری ترجمہ کرتے ہیں پھر بتاتا ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ کسی نے مانگ کی، ایک مانگنے والے نے مانگ کی، کس چیز کی؟ عذاب کی۔ یہ نبی کے زمانے کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ البتہ اس میں کئی تفسیریں ہیں جو میں عرض کروں گا کہ یہ صرف ایک تفسیر نہیں ہے، کئی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کافر اکثر کہتے تھے رسول خدا کو کہ بھائی کدھر ہے وہ عذاب جس کی آپ بات کرتے ہیں، لے آئیں، تو اس کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب کی مانگ کی، کہا کہ وہ جو عذاب آپ کہتے ہیں کہ آئے گا، کب آئے گا؟ لے آیا عذاب، یہ ہو سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ دوسرا جو معنی یہ ہے کہ خود نبی کریم نے کہا ہو، ایک تفسیر ہے، یہ بھی تفسیر کرنے والے مفسرین میں سے ایک نے کہا ہے کہ خود نبی نے خدا کریم سے التجا کی کہ اے اللہ کیا کریں، یہ جو مانتے تو ہے نہیں، آپ ان پر عذاب ہی نازل کر دیں۔ کہنے والے نے یہ تفسیر کی ہے کیونکہ جملہ بالکل مبہم ہے، گول ہے۔ سأل سائل، کسی مانگنے والے نے مانگا، وہ عذاب جو کافروں کے لیے ہونا ہے۔ خوب حضرت بھی کافروں کی مخالفت دیکھ چکے تھے اور مخالفت کی حد بھی کوئی نہیں تھی، تو وہ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن آیا یہ اس پہ فٹ آتا ہے یا نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے جو کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے بہت سارے بہت سارے مفسرین نے واقعہ نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا حارث نعمان الفہری، یہ اس نے تقاضا کیا تھا کہ اے اللہ اگر یہ باتیں جو نبی فرما رہے ہیں ٹھیک ہیں تو پھر میرے اوپر عذاب بھی نازل کر دے، دیر بھی نہ کر۔ تو اس وقت اس پر عذاب نازل بھی ہوا۔ تو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کس کتاب میں؟ کتابوں کا نام بتا دیتا ہوں کیونکہ کتابوں کو دیکھنا ہمارے اس چھوٹے سے درس کے وسعت سے باہر ہے۔ تو کتاب جس میں یہ لکھا گیا ہوا ہے وہ ہے الجامع الاحکام لقرطبی، الجامع لاحکام القرآن، قرطبی نے لکھا ہے۔ شواہد التنزیل میں یہ بات آئی ہوئی ہے، الغدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے بہت لمبے چوڑے سلسلے سارے ہی اس میں لکھے ہیں کہ، اور سیرت حلبی میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے، سیرت حلبی میں بھی یہ بات نقل ہوئی ہے کہ نعمان الفہری، حارث نعمان الفہری کا یہ واقعہ ہے۔ واقعہ اصل میں یوں ہوا ہے کہ نبی کریم نے متعدد مقامات پر اپنے بعد منصب ولایت کے لیے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام اعلان فرمایا کہ میرے بعد ترجمانی دین کا کام ان کے ذمے ہے، میرے علم کا وارث، میری ولایت اور اس علم نبوت کا وارث
یہ ہوں گے، اور جن کو جو مسائل پیش آئیں گے وہ ان سے اور ان کے بعد 12 اماموں سے پوچھیں گے، ایک سلسلہ بتا کر گئے۔ تو علی ابن ابی طالب، امام علی کی اس وقت عمر کتنی تھی جی؟ 31 سال، 31 سے 32 سال کی عمر میں تھے۔ یہ نبی کی رحلت سے کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے۔ حضرت نے جب غدیر خم میں سب کو اکٹھا کر کے یہ اعلان کیا، پھر یہ اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں نے سنا، اور وہ حاجی سارے کے سارے اپنے اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ یہ بھی کسی آس پاس کے، مدینہ کے کسی آس پاس والے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہاں اس کو یہ خبر ملی کہ نبی کریم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کے بعد علم نبوت کے وارث کون ہیں جی؟ امام علی علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کی بات مانی، جیسے ابھی رسول خدا کی مانتے ہیں تو اس کے بعد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جن کے پاس یہ امر ہوگا، امر الہی۔ تو اس نے جب یہ بات گاؤں میں سنی حاجیوں سے، تو وہاں سے فوراً اپنی سواری پہ سوار ہوا اور پہنچا مسجد نبی میں۔ نبی کریم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آیا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے اس طرح کی بات کی ہے کہ اپنے چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی تھے علی علیہ السلام نبی کریم کے، جس کو ہم اپنی زبان میں داد پوترا بھی کہتے ہیں، اب کزن بھی سمجھیں، جو نئی زبان میں کزن بھی بولتے ہیں، تو کزن تھے۔ تو بھائی آپ نے اپنے اس چچیر کو کیا بنا دیا ہے، اپنے بعد ان کو سردار بنا دیا ہے، ان کو اطاعت والا بنا دیا ہے، اور تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کام آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے آپ کو یہ حکم ملا ہے؟ تو نبی کریم نے سادہ سا اور بالکل سمپل سا یہ جواب دیا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم کہ میں نے یہ بات خدا کریم کی طرف سے ملے ہونے پر سب کو سنائی ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو ادھر اس شخص نے یہ پورا ایک تقریر نامہ پڑھا کہ اے محمد، تو نے ہمیں بتوں کو چھوڑنے کو کہا تو ہم نے مانا، تو نے خدا کو ماننے کا کہا تو ہم نے مانا، تو نے نماز پڑھنے کو کہا ہم نے پڑھی، تو نے زکوٰۃ دینے کو کہا ہم نے زکوٰۃیں دیں، حج کرنے کو کہا حج کیا، اتنے کام کیے آپ کے کہنے پر، اور اب جاتے جاتے اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارے سروں پہ بٹھا کے جا رہے ہیں آپ اس جوان کو۔ یہ بات اس نے کہی اور ساتھ ہی کہا کہ اے اللہ، اگر یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں تو بہتر ہے تو میرے اوپر عذاب ہی نازل کر دے اور میری جان خلاصی کر دے۔ یہ بات کہہ کر وہ چل پڑا۔ یہاں کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اس کو کہا کہ جو بات تو نے کی ہے بڑی ٹھیک نہیں ہے اور تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، یا تو جلدی سے ادھر سے توبہ کر لے تو بھی تمہیں بچت ہو جائے گی، یا پھر یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں جانے کو ترجیح دوں گا، توبہ کرنے کے لیے میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میں کہی ہوئی بات کو واپس لوں۔ ایسے ہی اکڑ خانی میں وہ واپس چل دیا۔ لکھا ہے تاریخ میں اور ان کتابوں میں جہاں کہ ابھی اپنے اونٹ تک نہیں پہنچا تھا، جو باہر اس نے باندھا ہوا تھا، ابھی اپنے اونٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ آسمان سے ایک چھوٹا سا پتھر اس کے سر میں لگا، اور وہ پتھر اس کے پورے جسم کو جلاتا ہوا نیچے سے نکل گیا، اور وہ بندہ وہاں ہی ڈھیر ہو گیا۔ حارث نعمان الفہری، تاریخ میں درج ہے۔ بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سأل سائل یوہی ہے، یعنی ایک سائل نے سوال کیا ہے، مانگا ہے کیا؟
سأل سائلون، دیکھیں ذرا، سأل سائلون سوال کیا ہے ایک سائل نے، بعذاب ایسے عذاب کا، واقعن جو حقیقت ہے، جو واقع ہونے والا ہے، یعنی ہونے والا کیا ہے، واقعن جو واقع ہو چکا ہے، چونکہ اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا ہے جو کہ ماضی، حال اور استقبال تینوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو یعنی وہ جو ابھی کا ہے، للکافرین واقعن للکافرین جو واقع ہوتا ہے کافرین کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مشتقات ہوتے ہیں یہ زمان حال کے لیے حقیقت ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ ماضی پر بھی یہ اطلاق ان کا ہو سکتا ہے، مضارع پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے یعنی، لیکن حال کے لیے تو ہر صورت میں تمام نحویوں کا اور اصولیوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حال کے لیے کیا ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہوتے ہیں۔ تو واقع للکافرین وہ عذاب اس نے مانگا جو کافرین کے لیے واقع ہے، یعنی ابھی ہو سکتا ہے، ابھی ہے، ہاں، لیس لہ دافع، اور مزے کی بات ہے کہ لیس لہ دافع ہے، یعنی اس نے ایسا عذاب مانگا جس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ابھی جو عذاب کا وعدہ ہے ان کے لیے جو غلط چلتے ہیں، کفر برتتے ہیں، اس میں پھر ایک رکاوٹ ہے۔ کیا رکاوٹ ہے اس عذاب میں؟ جو کافروں کو ملنا ہے، جس کا وعدہ خدا کریم نے کیا ہوا ہے، جہنم کا عذاب جن کو ملنا ہے، اس میں پھر بھی ایک رکاوٹ ہے، ایک دافع ہے۔ کیا دافع ہے؟ یہ زمانہ، یہ درمیان میں جو مہلت ہے، یہ جو توبہ کی گنجائش ہے، یہ جو پلٹنے کی ابھی مہلت ہے، یہ رکاوٹ ہے ابھی، جو جب تک زندگی ہے خدا کریم نے عذاب اس کو نہیں دے رکھا ہے، ٹائم ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ لیکن اس نے کون سا عذاب مانگا ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، یعنی ایک ایسا عذاب جس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر توبہ کرنے والی بات بھی نہیں ہے، پلٹنے والی بات بھی نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ بن جائے عذاب میں، یعنی اس نے بالکل فوری عذاب مانگا ہے، ایسا عذاب مانگا ہے جو ابھی ابھی اس کو ہو جانا ہے۔ اور مانگا کس سے ہے؟ من اللہ، اللہ سے مانگا ہے۔ اس نے ایسے تیسرے بندے کو یا تیسری پارٹی کی صورت میں بھی نہیں کہا کہ اگر ایسے ہے تو مجھ پہ ہو جائے، یہ نہیں کہا۔ اس نے کیا کہا؟ اے اللہ اگر یہ سچ ہے جو یہ کہہ رہا ہے تو تو مجھ پہ عذاب ڈال دے، یعنی ڈائریکٹ اس نے ندا دی، صدا لگائی، اور کس خدا سے؟ من اللہ ذی المعارج، ایسے اللہ سے جو ذی المعارج ہے۔ یہ بات بہت دھیان دینے والی ہے، خدا کریم کہہ رہے کہ ایسے خدا سے جو ذی المعارج ہے، یعنی بہت 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 انسانوں کی سطح سے دور ہے، یعنی ایک قسم کا خدا کو اس نے چیلنج کیا ہے جو کہ برتر ہے، اتنا کہ اس بدبخت کو عذاب کرنے کا ممکن ہے کہ کتنی گنجائش وہ رکھتا کہ بچ جائے، کیونکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو عذاب کرنے کا۔ ذی المعارج ہے، معارج یعنی بہت عروج والا ہے، بہت دور ہے، بہت ہماری سوچوں سے بھی دور ہے، اور خدا کریم ہماری سوچوں سے دور ہے۔ کیسے ہے؟ اس کی مثال دیتا ہے جو حقیقتاً انسان کو دنگ کر دیتی ہے کہ یہ مثال کتنا مرتبہ الہ دور اور بلند ہے ہم سے۔ پھر انشاءاللہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ کیسے فاصلہ طے کرنے کا یہ فارمولہ جو آج کل دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، سب سے پہلے قرآن میں اور روایات اہل بیت میں اور احادیث پیغمبر میں یہ چیز بتائی گی کہ جب فاصلے ناپ کرنے کے آپ کے یہ اوزار ختم ہو جائیں تو پھر فاصلے کیسے طے کیے جائیں، فاصلوں کو ناپنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب فاصلے بے حساب ہوں پھر کیسے کریں؟ ذی المعارج میں بتاتے ہیں۔ بس ایسے اللہ سے اس نے تقاضا کیا
کہ جو ذی المعارج ہے یعنی وہ تو اتنی آسانی سے کسی کو عذاب کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو ذی المعارج ہے، کسی کو آسانی سے عذاب کرتا ہی نہیں ہے، وہ اتنا بلند ہے، اتنا ذی مرتبت ہے، من اللہ ذی المعارج، اے اللہ اس معارج کی بتا دیں، معارج یعنی عروج کے درجات، سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ عام طور پر جب ہم کوئی فاصلے ناپتے ہیں تو قدموں کے لحاظ سے ناپتے ہیں، مثلا اتنے قدم ہیں، بڑھ جائے تو ہم مثال کے طور پر پہلے میلوں کے حساب سے گنا جاتا تھا، 1 میل 2 میل، اس سے بھی زیادہ فاصلے ہوں تو فرلانگوں کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ فیرلانگ، اصل میں فرلانگ فیرلانگ ہے جو انگریزی کا لفظ ہے، بہرحال میلوں کے حساب سے، فرسخ کے حساب سے، یعنی ایک ناپنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب اس زمانے میں یہ ناپنے کے طریقے انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب مثلا یہاں سے انہوں نے ناپ کرنا ہے وہ دنیا کے پرلے سائڈ پر، تو کس طرح ناپ کرے؟ تو جب یہ جو میلوں اور فرسخوں والے سلسلے انسان کے ہاتھ سے باہر چلے جاتے تھے تو پھر ناپنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ اس شہر سے مثال کے طور پر مکہ سے بغداد تک گھوڑے کے بھاگنے کے 2 دن کا راستہ ہے۔ کیا کہتے تھے؟ کسی کو کیونکہ میلوں کا پتہ ہی نہیں ہے کتنے میل ہے، کسی نے ناپا ہی نہیں ہے، کوئی اوزار ہی ایسے نہیں تھے، کوئی سلسلے ہی ایسے نہیں تھے کہ کوئی ناپ کرتا، نہ ہی گورنمنٹوں کے پاس اتنے وسائل تھے، نہ ہی اتنی رسائی تھی اس جغرافیہ پر کہ اس طرح کے ناپ کرنے والے سلسلے ہوتے۔ تو ان وقت کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہاں سے وہاں فاصلہ کتنا ہے کہ جتنا 2 دن گھوڑا دوڑ کر وہاں پہنچ سکتا ہے، یا 4 دن گھوڑے کی دوڑ کا فاصلہ ہے، 8 دن گھوڑے کی دوڑ کا فاصلہ ہے۔ تو یعنی بھائی فاصلہ یہ ہے کہ گھوڑے کی دوڑ کا لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، اس دوڑ کو کیا بنا دیتے تھے؟ ناپنے کا وسیلہ بنا دیتے تھے۔ آج کی دنیا میں جب انسان کی رسائی سیارگان تک ہوئی تو یہاں بھی یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب کیسے ناپ کیا جائے، کتنا فاصلہ ہے چاند کا، کتنا فاصلہ ہے سورج کا، کتنا فاصلہ ہے فلاں سیارے کا فلاں۔ انہوں نے اپنے کلومیٹروں کے حساب سے کچھ، کیونکہ ابھی موجود ہے، سائنس بھی ترقی کر گئی تھی، تو چاند تک تو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ مثلاً 150 ملین ہے یا 200 ملین ہے، یا جتنا بھی اتنے کلومیٹر ہے۔ پھر دیکھا کہ سورج تک ہے، سورج کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیا، قریب تو کوئی جا نہیں سکتا ہے، نہ ہی اس کے وہ کر سکتے ہیں، تو ادھر بھی اندازہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ فاصلہ یہ فاصلے اتنے زیادہ کہ اب اربوں کلومیٹر کا نام آ جاتا ہے۔ کتنے جی؟ 20 ارب، 40 ارب، 100 ارب، 100 ارب، پتہ نہیں۔ اب انسان کے یہ جو ڈیجٹس ہیں یہ لائن پر بناتے ہیں تو پڑھی ہی نہیں جاتی، مثلا ایک لکھا ہوا ہے اور ایک کے ساتھ 100 صفرہ ادھر لگا ہوا ہے، 100 صفر، اب کون پڑھے گا اس کو جی؟ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، ہم آگے جی 10 ارب، ہاں کھرب، 10 کھرب، پھر ابھی تو صرف 14-15 صفرے ختم ہوئے ہیں، باقی صفرے ابھی پڑھے ہیں۔ کوئی پڑھنا ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن ہے کلومیٹر اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ نکالا کہ روشنی جو کہ دوڑنے والی ایک چیز ہے، روشنی دوستو کیا ہے؟ دوڑنے والی چیز ہے، یہاں سے وہاں، اس کو معیار بنایا جائے کہ روشنی کتنے وقت میں فاصلہ طے کرتی ہے، اس کا ناپ کا فاصلہ بیان کیا جائے اس کے ذریعے۔ پھر اب کیا کرتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ سورج سے لے کر زمین تک روشنی 8 منٹ میں طے کرتی ہے فاصلہ، ٹھیک ہے؟ روشنی کی چلنے کی اس کو وہ ناپتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ
سورج ہم سے کتنے کلومیٹر دور ہے۔ آج پھر اس کے بعد ان کو کہتے ہیں نوری وسیلہ تقویم، یا اس کو ناپنے کا نوری طریقہ، نور کی رفتار کو دیکھا جائے، نور کی۔ اب بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ مثلاً بعض سیارے، اب سورج جو ہے ہم سے کتنے فاصلے پر ہے دوستو؟ جیسے ابھی میں نے بتایا 8 منٹ نور کے دوڑنے کے فاصلے پر ہے، یعنی اگر نور یہاں سے چلے سورج تک 8 منٹ میں پہنچتا ہے۔ جیسے کہ سورج کی کرنیں 8 منٹ لگتے ہیں اس کو، سورج سے نکلتی ہیں تو ہم تک پہنچتی ہیں 8 منٹ لگتے ہیں۔ اگر 8 منٹ ابھی مثلا سورج بند ہو جائے، فرض کریں بٹن آف ہو جائے سورج کا، تو 8 منٹ تک ہمارے پاس روشنی رہے گی، اس لیے کہ وہ جو سورج سے نکلی ہوئی شعاعیں ہیں وہ چل کر ابھی آ رہی ہیں، اور ہم تک پہنچتے ہوئے 8 منٹ لگیں گے۔ اگلے 8 منٹ تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سورج ختم ہو گیا ہے یا نہیں ختم ہوا ہے، کیونکہ اس کی روشنی وہاں سے نکل چکی ہے۔ یہ جو بلب ہے، آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بٹن دباتے ہیں تو آن ہو جاتا ہے، یعنی پورا روشنی پھیل جاتی ہے، ایسے ہے نہیں۔ یہ روشنی بلب سے شروع ہوتی ہے اور اس کی اتنی رفتار تیز ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی لمحے وہ روشن ہو گیا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر سلو کیمرے دیکھے جائیں، جن دوستوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، سلو کیمروں میں بالکل واضح دکھاتے ہیں کہ بلب سے نکلتی ہے روشنی، پہلے یہاں تک روشن ہوتا ہے، پھر اس طرح روشنی پھیلتے پھیلتے پورے کمرے میں پھیلتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اسی وقت جیسے ہی ہو بٹن دبائیں تو ہو جائے، لیکن وہ اتنی تیز رفتار ہے اس کی، جیسے کہ کروڑوں کلومیٹر کا فاصلہ سورج کا روشنی 8 منٹ میں طے کرتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ رفتار ہے، بہت تیز رفتار ہے۔ تو اب آگے ہیں نوری سال، نوری مہینے، نوری یعنی نور کی رفتار سے ناپا جاتا ہے فاصلوں کو۔ انشاءاللہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں آتا ہوں قرآن کی طرف۔ قرآن نے اسی کو کہ خدائے کریم کا عروج کتنا ہے، خدائے کریم کا عروج اور اس کا مرتبہ کتنا ہے، فرماتے ہیں ذی المعارج وہ اس طرح ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اگر فرشتے اور روح یعنی حضرت جبرائیل یہ عروج کرنا چاہیں، اس طرف جانا چاہیں خدائے کریم کی طرف اپنی رفتار سے، جو ان کی رفتار ہے، ہاں جو حضرت جبرائیل کی رفتار ہے، جو ملائکی کی رفتار ہے، خدائے کریم کا مرتبہ کتنا ہے، تعرج الیہ فی یوم، ان کو ایک پورا دن لگ جائے گا، پورا ایک دن لگ جائے گا، لیکن یہ والا دن نہیں جو ہمارا ہے، لکھا ہوا ہے یومن، ایک اتنا دن لگے گا ان کو، مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار اس دن کی، ایک دن فرشتوں کو اپنی رفتار سے جاتے ہوئے ایک ایسا دن لگے گا جو ہمارے انسانوں کے 50,000 دن کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال فرشتے اپنی رفتار سے بھاگتے رہے تو شاید تعرج الیہ یعنی عروج کرتے ہیں، ابھی پہنچنے کی بات نہیں ہے کہ وہ پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، تعرج الیہ اس کی طرف عروج کرتے ہیں۔ اگر یعنی اتنا مرتبہ بلند ہے خدائے کریم کا کہ اگر فرشتے اپنی رفتار سے اس کی طرف، اس کے مراتب کی طرف جائیں تو 50,000 سال جتنا دن ان کو لگے گا۔ یہ صرف ناپنے کے لیے، ہمارے تصور میں بٹھانے کے لیے۔ ذی المعارج کیوں کہا ہے، کیا مطلب ہے؟
اس لیے کہا ہے کہ اے انسانوں، آپ کے لیے اس طرف آنے کا راستہ موجود ہے، اس کے آپ کتنا خدا آپ نے پایا ہے، وہی آپ کا درجہ ہے، خدا کا آپ کے اندر وہی قسم کا درجہ ہے۔ اگر کسی نے 10 درجے پایا ہے، 10 معارج پایا ہے، تو 10 والا 20 والا پایا تو 20 والا 100 والا پایا، تو کتنا ہے وہ؟ کہتے ہیں کہ اتنا ہے کہ ابھی راستہ بہت باقی ہے، بہت باقی ہے، جتنا مرضی آپ عروج کر لیں، ذی المعارج کے اس پہ درجات کے قریب آپ توڑ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ کچھ فاصلہ طے کر سکتے ہیں، کچھ قرب حاصل کر سکتے ہیں، بس اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حد نہیں ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام راتوں کو جاگ کر، داڑھی کو پکڑ کر، رو کر عرض کرتے ہیں کہ آہ من قلت الزاد و بعد السفر، حسرت زدہ زبان کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں کہ آہ ہے، یعنی درد ہے، تکلیف ہے حضرت کو اس سے کہ جو میرے پاس زاد ہے وہ بہت کم ہے۔ زاد ہمارے پاس کیا ہے؟ یہی عمر کے 4 دن ہمارا زاد ہے، ہمارے پاس جو وسیلہ ہے، جو ہمارے پاس متاع ہے، وہی 4 دن کی زندگی ہے، کتنی تھوڑی سی ہے، اور جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ وہ تو فرشتے اگر بھاگ کریں تو وہ 50,000 سال والا دن ان کو لگتا ہے ذی المعارج کی طرف جانے کے لیے، الیہ پہنچنے کی بات نہیں ہے، پہنچ تو کوئی بھی نہیں سکتا ہے اس تک۔ تو فرشتے اگر 50,000 سال اس کے قرب کی کوشش کریں تو وہاں کسی درجے پہ جا پہنچیں گے، تو ذی المعارج وہ اتنا ہے۔ بہرحال یہ بہت دقیق باتیں ہیں، آپ دوستوں کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یقیناً ابھی بہت ابتدائی مراحل میں آپ ہیں، تو کچھ دوست کچھ نہ کچھ پا لیں گے، اور باقی صرف آپ کے لیے میں راستہ کھولتا ہوں کہ آپ آگے کی سوچیں کہ یہ اسی طرح راستہ موجود ہے، آپ اس طرف آئیں اور دیکھیں، خود بھی راستہ طے کریں، پہلے اس کو سمجھیں کہ اس میں گنجائش کتنی موجود ہے۔ پھر جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ کائنات چھوٹی محسوس ہوگی، یہ کائنات چھوٹی محسوس ہوگی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے اقبال کا شعر ہے، اس نے بڑے دھیان سے یہ بات کی ہے، کیا کہا اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ پوری کائنات اور جہان کو اقبال نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے، یعنی عروج کے ایسے مرحلے پہ انسان پہنچ جائے کہ لوح و قلم لہم ما یشاؤون، جو مرضی ہے کرو، جو مرضی ہے بناؤ، قرآن کے مطابق بات ہو رہی ہے۔ لوح و قلم انسان کو خدا کریم دیتا ہے، اس لیے جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑا رتبہ ہے جو ملے گا ان کو، بعض کو ملے گا، سب کو ایسے نہیں ملے گا، لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے کریں۔ چاہیں گے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کن فا یکون کا وہ لیول ہے، اور وہ کن فا یکون کیا ہے؟ لوح و قلم، یعنی قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، کاغذ بھی، لوح یعنی کاغذ لکھنے والی جگہ، قلم یعنی لکھنے والا وسیلہ، آپ جو مرضی ہے لکھیں، جو لکھیں گے وہ ہو جائے گا۔ پس معارج کو سمجھیں، ذی المعارج وہ اتنا ذی العروج ہے، ذی المعارج ہے، اتنے اس کی بلندی ہے کہ اس بلندی کی طرف جب سفر کرتے ہیں فرشتے، تعرج الملائکہ، عروج کرتے ہیں ملائکہ، والروح اور روح، حضرت جبرائیل کو خصوصی طور پر ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی خاصیت ہے، خدا کریم کے ہاں مقام ہے، ان کا ایک مقام ہے۔ تو کتنا لگے گا؟ فی یومن، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ ابھی جو موجودہ تاریخ ہے، حضرت آدم سے لے کر ابھی تک، حضرت آدم سے لے کر
ابھی تک جو تاریخ درج ہے یا جو جتنی انسانوں کو پتہ ہے وہ 8,000 سال ہے، 9,000 سال ہے۔ سارے انبیاء کو بھی لے لیں درمیان میں، ساری امتوں کی بھی درمیان میں لے لیں، ہمارے تک پہنچتے پہنچے جو موجودہ اور جو لکھی ہوئی یا جو سمجھ آئی ہے انسان کو جتنا وہ ایسٹیمیٹ لگاتا ہے وہ 9,000 سال ہے ساری۔ اور یہ ایک دن کتنا ہے جی؟ 50,000 سال۔ بڑی عجیب صورتحال، اور یہ خدا کریم نے ایسی صورتحال کیوں بتائی ہے؟ تاکہ انسانوں تھوڑا سا اندازہ لگا لو، کیونکہ اب ہمارے ہاتھ سے یہ چیزیں کیا ہیں، ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ جیسے کہ ابھی عام انسانوں کو آپ سمجھانا چاہیں کہ مثلا سورج کا فاصلہ کتنا ہے یا فلاں سیارے کا فاصلہ کتنا ہے، تو آپ ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ کتنے کلومیٹر ہے؟ وہ تو میں نے کہا ہے نا کہ صفرے ہی وہ کہے گا، ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ کیا لکھا ہوا ہے، اتنے صفرے کون پڑھے گا؟ ہاں، جو لکھے ہوتے ہیں وہ تو سینکڑوں صفرے آ سکتے ہیں، تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کو آسان کرنے کے لیے نور کی مدد لی جاتی ہے، نور کے فاصلہ طے کرنے کی سپیڈ کو لے کر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی خدا کریم نے اپنے اس درجات کو بیان کرنے کے لیے فرشتوں کی سرعت اور فرشتوں کے عروج کی جو ہے وہ لیا ہے کہ اور وہ بھی کتنے 50,000 سال وہ چلتے رہے تو ممکن ہے کہ کسی درجے پر پہنچ جائیں۔ ابھی بھی وہ ذی المعارج ہے، وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ تو ابھی بھی ذی المعارج ہے، ابھی بھی اس کی کوئی حد نہیں۔ بہرحال یہ مقامات کی بات ہے، فاصلوں کی بات نہیں ہے، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ بعض چیزیں خدا کریم نے اتنے بلند باتیں کر دی ہیں کہ جن کو سمجھنا ہم انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تو آگے پڑھیں گے خدا کریم نے نبی کو کیا فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔